بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنسیپٹ آف پریمپشن ان اسلام۔ پہلے ہم اس کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں کہ پریمپشن کہتے کسے ہیں۔ پریمپشن ایک یونیک لیگل میکانزم ہے جس میں یہ ایک انڈیویجول کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ پراپرٹی کو بائی کر سکے جب سیلر اس کو کسی اسٹرینجر شخص کو سیل کر رہا ہو۔ اس کنسیپٹ میں بہت زیادہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہت زیادہ اسلامک لا میں امپورٹنس ہے۔ محمدن لا کا سیکشن 226 سے لے کر 249 تک اس کو ڈیل کرتا ہے۔ ڈیفینیشن آف پریمپشن ان اسلامک لا۔ اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں: رائٹ آف اونرشپ، پریونٹنگ ہارمز اینڈ پریزرونگ کمیٹی۔ رائٹ آف اونرشپ، شفا یہ کو اونر یا نیبر کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی زمین کو پرچیز کر سکتا ہے۔ اسی طرح پریونٹنگ ہارمز، شفا جو ہے وہ ہارم کو پریونٹ کرتا ہے اور لوگوں کے لیگل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پریزرونگ کمیٹی، شفا ہیلپس کرتا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو پریزرو کیا جائے، اس کو سیو کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسٹرینجر پرسن آئے، وہ پراپرٹی کو بینیفٹ کے طور پر لے، پروفٹ گین کرنے کے لیے لے اور پھر کسی اور شخص کو سولڈ آؤٹ کرے، اور اس طرح کمیونٹی میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شفا نے یہ رائٹ انڈیویجول کو دیا ہے کہ وہ زمین کو بائی کرے تاکہ کمیونٹی میں بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ اب اس کے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے کیا یہ کنسیپٹ موجود تھا؟ تو جی ہاں، اسلام سے پہلے بھی یہ پریمپشن کا کنسیپٹ موجود تھا۔ جو عرب سوسائٹیز تھی، جو قبیلوں میں رہتے تھے، ان کی یہ ایک فارمل یعنی کہ ان کا یہ کسٹم تھا کہ جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ والی یا قبیلے والی زمین کو فروخت کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ اپنے نزدیکی قریبی قبیلے والے کو یہ آفر پیش کرتے کہ یہ ہماری آپ زمین خرید لیں۔ اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریمپشن کے کانسیپٹ کو ریکگنائز کیا، نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا۔ اس کی امپورٹنس کو ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ ہم نے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جدید دور میں کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ جی ہاں، تو شفا کی جدید دور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اس کو بہت زیادہ ریفائن کر لیا گیا ہے۔ جو اسلامک سکالرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کو ویریفائی کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ اسلامک لا میں اس کا پارٹ موجود ہے۔ کنڈیشنز فار دی رائٹ آف پریمپشن۔ اب کون کون سی کنڈیشنز موجود ہونی چاہیے؟ پہلی کنڈیشن ہے کو اونر۔ کو اونر یا نیبر ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ انڈیویجول جو ہے جس پریمپٹر ہے وہ کو اونر نہیں ہے تب وہ پریمپشن کے رول اس پر اپلائی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا ہے کنٹیجیوس اونرشپ۔ اس کی جو زمین ہے وہ سیلر کے زمین کے ساتھ فزیکلی کنیکٹ ہونی چاہیے۔ پریمپٹر کی زمین سیلر کی زمین کے ساتھ فزیکلی کنیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایبسنس آف کنسنٹ۔ ایسا نہ ہو کہ پریمپٹر نے پہلے کنسنٹ دے دی ہو کہ آپ چاہیں تو زمین کسی اسٹرینجر شخص کو سولڈ آؤٹ کر دیں، اس نے یہ کنسنٹ نہیں دینی ہوئی چاہیے۔ اس کے بعد ٹائملی نوٹیفیکیشن۔ ٹائملی نوٹیفیکیشن پریمپٹر کو یہ انفارم کرنا چاہیے کہ میں آپ کی یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی پروسیجر کیا ہے؟ فارمل نوٹیفیکیشن، جو سیلر ہوگا وہ فارملی نوٹیفائی کرے گا پریمپٹر کو کہ وہ اس کی جو سیل کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اس کے بعد ٹائملی رسپانس، پریمپٹر جو ہوگا ٹائملی رسپانس کرنا ہوگا۔ پریمپٹر جو رسپانسنگ ٹائم ہے وہ 3 سے 4 دن ہے۔ اس کے بعد میچنگ پرائس۔ ایسا نہ ہو کہ جو پریمپٹر ہے وہ کہے کہ یہ زمین میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں اور جو سیلر ہے وہ اس سے زیادہ قیمت مانگ رہا ہو، تو پریمپٹر اس پہ پریمپشن کا کیس فائل نہیں کر سکے گا۔
ایکسیپشنز اینڈ لمیٹیشن ٹو دی رائٹ آف پریمپشن. اب اس میں پریمپشن کے اصول میں سم ایکسیپشنز ہیں. ان ایکسیپشنز میں پہلی ایکسیپشنز ہے ویو آف رائٹس. اگر پریمپٹر جو ہے وہ اپنا رائٹ کو ویو آف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ پریمپشن کا سوٹ فائل نہیں کر سکتا. اسی طرح اسپیسیفک ایکسکلوژن. اسلامک لا نے کچھ ٹائپ پراپرٹی کو ایکسکلیوڈ کر دیا ہے پریمپشن کے اصول سے، جو وقف کی گئی ہو یا جو کسی تعلیمی ادارے کے پاس ہو، یا اس طرح کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جو انہیریٹنس کے تھرو ڈیوائڈ ہو رہی ہوں، اس طرح کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو اسلامک لا نے اسپیسیفکلی ایکسکلیوڈ کر دیا ہے، تو ان پر جو پریمپشن کے اصول ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گے. اسی طرح جوڈیشل ڈسکریشن کچھ معاملات میں کورٹ یہ ڈٹرمائن کر لیتی ہے کہ پریمپشن کے اصول ان پر اپلائی نہیں ہوں گے. اگر اپلائی ہوں گے تو یہ ہارم کا کاز بنے گا، کسی ڈینجرس کام کا کاز بنے گا. تو جوڈیشل ڈسکریشن میں کورٹ یہ الاؤ کر دیتی ہے سیلر کو کہ آپ کسی بھی اسٹرینجر شخص کو یہ اپنی پراپرٹی سولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو پریمپشن کا اصول ہے اس کی پریکٹیکل بھی کوئی اپلیکیشن موجود ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ پراپرٹی ڈسپیوٹس ہے. پراپرٹی ڈسپیوٹ جو ہے وہ سبھی اسی معاملے سے حل ہوتے ہیں. شفا جو پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں ان کو سولو کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد پریزرونگ کمیونٹیز کو پریزرو تحفظ دینے کے لیے بھی اس کی شفا کی اپلیکیشن ہے. ایسا نہیں کہ کسی اسٹرینجر شخص کو اپنی پراپرٹی سولڈ آؤٹ کر دی اور وہ نشئی یا شرابی تھا جس کی وجہ سے کمیونٹی میں خب بگاڑ پیدا ہوا. اس کے بعد پریونٹنگ ایکسپلوٹیشن. شفا جو ہے کو اونر اور نیبرز کو ایکسپلائٹ سے بچاتا ہے. اسپیکٹیٹر جو ہوں گے وہ آؤٹ سائڈر سے ان کو بچانے، پراپرٹی کو سولڈ آؤٹ کرنے سے بچاتا ہے. اب کنکلوژن اور کی ورڈز کی طرف چلتے ہیں. اونرشپ رائٹ. شفا جو ہے وہ اونرشپ کا رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کمیونٹی ان اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی میں وہ اونرشپ کا رائٹ کریٹ کرتا ہے. پروموٹس جسٹس. جو شفا ہے پریمپشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ انجسٹس اور ایکسپلوٹیشن آف پراپرٹیز وغیرہ کو ختم کرتا ہے اور جو جسٹس کا نظام ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. کمیونٹی کوہیژن. شفا پلے اے vital role maintaining the social fabric and cohesion of Islamic communities. شفا جو ہے وہ کوہیژن کمیونٹی میں پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ لاسٹ ہے فردر ریفلیکشن آن دا سگنیفیکنس اسلامک سوسائٹی. کنسیپٹ آف شفا جو ہے وہ ریلیجیس ایمفیسسز اور سوشل جسٹس کو بھی ریکوگنائز کرتا ہے. اسی طرح ہمارے رائٹس کو پریزرو کرتا ہے اور لیگل یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے اسلامک جورسپروڈنس کا. آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پریزمپشن کے متعلق کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یہ شارٹ لگا ہو تو میرے پاس اس کی ایک ڈیٹیل PDF موجود ہے. آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں ایز جلد ایز پاسبل ہوگا میں آپ کو وہ اس کا رپلائی دوں گا.